بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ سیکھنے کی سٹیج میں بچے غلطیاں کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، پسندیدہ چیز نہ ملنے پر ضد کرتے ہیں، روتے ہیں اور مس بیہیو بھی کر جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو ڈانٹنا چاہیے، سزا دینی چاہیے، یا پھر ان مسائل کا اور بھی کوئی حل ہے؟ آج ہم یہی سب ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میری ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سامعین، میری آج کی ڈسکشن کا مرکز 4 سے 11 سال کی عمر کے بچے ہیں۔ بچوں کی شرارتوں اور ضد پر 90% مائیں یا تو ڈانٹ کر یا تھپڑ مار کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بچے کو پیسے چاہیے، نیا کھلونا چاہیے، وہ مسلسل رو رہا ہے اور ہم نے زور کا تھپڑ مار کر مسئلہ حل نہیں کیا، بلکہ تھپڑ کھا کر یا ڈانٹ سن کر بچہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ یہ سوچ سکے کہ جو میں کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ میرے ذاتی تجربہ، میری ریسرچ اور میری اسٹڈی کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ ایسی صورتحال میں ماں کو خود پر اور اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے، خود نارمل اور ریلیکس ہو جانا چاہیے، پھر وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگائے، گلے ملے، اس کا سر سہلائے، اسے جوس یا پانی پلائے۔ آپ یقین کریں چند ہی منٹ میں وہ ضد اور رونا چھوڑ کے نارمل ہو جائے گا۔ پھر اس سے اپنی بات کریں تاکہ وہ بہتر طریقے سے سمجھ پائے۔ اسے کہیں کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا اور پیارا ہے، بس یہ چیز یا کام غلط ہے۔ اس طرح سے پیار سے سمجھانے سے بچہ سمجھ جائے گا۔ اپنے گھر سے سزا کا تصور ختم کر دیں۔ ماں کا پیار اور احساس بچے کو ماں کے قریب کرتا ہے، اور جب بچہ ماں کے احساس اور اپنے پن کو محسوس کرنے لگ جائے گا تو وہ اپنی ماں کی بات بھی سمجھنے لگ جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو فیوچر میں جس مقام پر دیکھنا چاہتی ہیں، آج اس مقام کو ذہن میں رکھ کے بچے کی عزت کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو ویسا ہی بن کر دکھائے گا۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اپنے بچے کے سامنے یا اپنے بچے کو ڈانٹنے کے لیے کبھی استعمال نہ کریں، جیسا کہ تم بکواس بند کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو بچے کے ذہن پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پیرنٹس بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں اور بچے ماں سے سیکھتے ہیں۔ بچوں کی شرارتوں اور غصہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور جب شرارتیں اور ضد کرتے بچے کو ہم سمجھانے اور مینرز سکھانے لگ جاتے ہیں تو ہماری باتیں ان کو ٹچ کیے بغیر اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ یہ ایک سٹیج ہوتی ہے بچوں کی جو گزر جائے گی۔ ماں خود ہائپر نہ ہو، صبر سے کام لے۔ سامعین، کبھی بھی بچے کے سامنے اس کے ویک پوائنٹس کو ڈسکس نہ کریں۔ میرا بیٹا اسٹڈی میں اچھا نہیں ہے، نمبر کم آتے ہیں، مہمانوں کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی سچویشنز میں بچے کو نظر انداز کریں، اور جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کریں اور دوسروں کے سامنے شیئر کریں۔ سامعین، سزا سے تربیت اور درستگی نہیں ہوتی، تو پھر کیسے روکنا ہے بچے کو؟ ایک رول بنا لیں اپنا، بچوں کو بلائیں اور بات کریں کہ بیٹا اس بار آپ نے آپس میں لڑائی کی تھی، مہمانوں کے سامنے بدتمیزی یا ضد کی تھی، میں نظر انداز کرتی ہوں، لیکن نیکسٹ اگر ایسا ہوا تو میں 1 2 3 اور 4 تک کاؤنٹ کروں گی۔ اگر آپ 4 تک پہنچتے پہنچتے رک گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ فل ڈے کے لیے آپ کا آئی پیڈ بند کر دیا جائے گا یا آپ کو کھیلنے نہیں دیا جائے گا۔ یقین کریں، میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے خود اپنے گھر میں یہ رول اپلائی کیا ہے۔ یہ فارمولا رف یا ہارش لینگویج بولنے، ڈانٹنے یا مارنے سے 100% بہتر کام کرتا ہے۔ سزا سے بہتر ہے پیار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن ابن علی کو پیار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سامعین، ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو بنانے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔